مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت طیبہ کی روشنی میں اللہ رب العزت مجھے حق کے آپ سب کو سننے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ، اس کی پیاری اور روشن راتیں اور اس میں بھی میلاد النبی کا جلسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولا نے ہمیں میلاد منانے والوں میں پیدا کر. آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا. آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا. اور جب کبھی سجائی ہم نے محفل میلاد کی، جب کبھی سجائی ہم نے محفل میلاد کی، اللہ کی رحمت نے ہم پر سایہ کر دیا. اللہ کی رحمت نے ہم سے سایہ کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں پہلی مرتبہ میلاد النبی کی محفل میں شریک ہو رہا ہوں بطور بیان کرنے کے وقت، ورنہ کل بھی محفل میں میلاد میں تھی اور پرسوں بھی تھے. چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قصید زندہ شریف سے شروع کریں. درود شریف پڑھ لیں آپ میرے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، فرشتوں کی زبانوں پر درودوں کے ترانے تھے. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے منبر سے، کتنے میں صدا آتی ہے عبداللہ کے گھر سے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولانا صلی دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. فمن تذكر جيران إبليس ما جزت يدا أنجرى من مخلف بدم مولاي صلي وسلم
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النايم فلا أحد نبينا الأمير النايم فلا أحد أخبر في قولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عود من الأعمال مقتهم أستغفر الله من قول بلا عمل أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نصرت به نسلا لحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر للناشدين واغفر للقارئين سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم یہی عقیدے سے آقا سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کام بسی مجرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود آنکھ آقا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود آم وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرے رضا تم پہ کروڑوں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور محبت سے میرے آقا کی صلاۃ و تسلیم کے درمیان نعرہ تکبیر اللہ اکبر
درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سے آغاز کریں. میلاد النبی کا مبارک مہینہ ہے. میلاد کی محفلوں میں شریک ہونا یہ بڑی نصیب والوں کا کام. یہ نصیب والوں کے نصیب میں آیا ہے کہ وہ میلاد مناتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک درس دینا چاہوں گا. جس طرح ہم یہاں بیٹھ کر میلاد کرتے ہیں روزانہ 12 دن تک کریں گے انشاءاللہ, اور جہاں کہیں میلاد کا جلسہ ہوگا وہاں پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس روایت کو اپنے گھر میں شروع کریں. جو صحابہ کی سنت اس سنت کو اپنے گھر میں بھی رائج کریں. وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے چچا ہیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور حضور کے بچپنے کے واقعات, حضور کی میلاد کی باتیں سبحان اللہ. میلاد منا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ بھی گھر میں ہیں. یہ صحابی بھی ہیں, چچا بھی, اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھے. اتنے میں سرکار تشریف لائے. جب آقا تشریف لائیں تو سب کے سب ادب سے کھڑے ہو جائیں, اس لیے کہ چچا تھے رشتے میں, عمر میں بڑے بھی تھے, مگر جیسے ہی ایمان لائے پھر کبھی بھتیجا نہ کہا, کبھی محمد نہ کہا. اس قدر ادب تھا, ہمیشہ یا رسول اللہ کہتے. خدا کابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ, یہ آپ کی زبان پر جملہ ہوتا تھا. کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے. سرکار پوچھتے ہیں چچا عباس کیا کر رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں نا سنی میلاد مناتے ہیں, کیوں مناتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اس کا یہ جواب, کس نے منائی؟ صحابہ نے کیا. تو ان کی کتابوں میں نہیں لکھا, اس لیے انہیں معلوم نہیں. الحمدللہ ہمارے علماء نے, ہمارے مشائخ نے, ہمارے ائمہ نے یہ ساری باتیں ہم کو عطا فرمائی, اس لیے ہمارے پاس ہے. ہاں ہمارے نوجوانوں کی اس کا علم بھلے نہ ہوگا مگر ہے. تو ان کی باتوں سے واٹس ایپ پر ان کے میسج سے اپنے دل کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا نہ کریں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, صحیح ہے کہ نہیں. صحیح ہی ہے. ہم جو کرتے ہیں الحمدللہ کتاب و سنت سے ثابت. تو وہ کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی میلاد کر رہا ہے. پیدائش کا چرچا انہوں نے دیکھا تھا گھر میں, حضور ان کے گھر پیدا ہوئے نا, بچپنا دیکھا سرکار کا. تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی میلاد کرتا. حضور نے یہ فرمایا عباس تو نے شرک کر دیا, تو گمراہ ہو گیا, ایسا نہیں کہا, تو نے حرام کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور پر تبسم ڈالے اور پھر مسکرا کر آقا فرماتے ہیں حلت لکم شفاعتی, چچا عباس تجھ پر میری شفاعت حلال ہو گئی. میلاد جو مناتا ہے اللہ اسے محبوب کی شفاعت عطا کرے. اب جو شفاعت سے محروم ہے وہ تو میلاد منائے گا ہی نہیں. یہ ہمارے نصیب والوں کے حصے میں. اور ان کی بچپنی کی بات بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے بچپن میں کیا دیکھا تھا سرکار کا جلوہ, کیا شان دیکھی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد ماجی سرکار عبد المطلب حضور کے دادا, ان کے والد ہیں, کہتے جاؤ حلیمہ سعدیہ کے یہاں محمد کو بھیجا ہے, خبر نکال کر آؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا, کیونکہ عرب میں ایک رواج سے دستور تھا کہ عام طور پر بچے پیدا ہوتے, کچھ دنوں کے بعد گاؤں اطراف کے قبیلے کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے لے جاتی, اور پھر اس کے بعد جب 2 سال کا ہو جاتا
اس لیے کہ شریعت کا قانون بھی ہے، بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے، قرآن مقدس کا فرمان ہے۔ یہ ہماری وہ کتاب ہے جو بچوں کے دودھ پلانے کی بھی تعلیم دے دے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، ہماری ماں بہن ایک عام رواج پر کہ بچہ 9 مہینے کا ہو گیا، سال کا ہو گیا تو دودھ چھڑا دیتی ہے، مگر شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اس کی مقدار 2 سال۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بچہ 8 مہینے میں پیدا ہوا، 8 مہینے میں یعنی 1 مہینہ پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس کو 25 مہینے دودھ پلایا جائے گا، اور اگر کوئی بچہ 10 مہینے میں پیدا ہوا تو اس کو 23 مہینے دودھ پلایا جائے۔ مگر آج تو فیشن ہو گئی ہے شاید کہ عورتیں زیادہ بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتی کہ وہ بوتل کا دودھ پلا دیتی۔ جو ماں کے دودھ کی ممتا ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور اللہ نے وہ غذا بچے کی اس میں رکھی ہے، اس میں جو طاقت اور شفا ہوتی ہے وہ دوسرے دودھ میں نہیں ہوتی۔ تو وہ 2 سال تک دودھ پلاتی، دائی حلیمہ لے جاتی۔ یہ بھی بڑی بہترین باتیں ہیں سرکار کے بچپنے کی کہ آقا کا بچپنا کتنا پیارا ہے۔ عام طور پر بچے ہوتے ہیں تو بچے ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ روتا ہے، چلاتا ہے، خود ہی بستر گیلا ہو جاتا ہے، اسے بولنے کا شعور نہیں ہوتا، اسے سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا محبوب ہے، ان کی شان نرالی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے ایمانوں، جو پیدا ہوتی ہی ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہوں، جو پیدا ہوتی ہی جن کے شرمگاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہ فرمایا ہو، وہاں بھی کپڑا موجود تھا، ان کی شان الگ ہے۔ اور اسی لیے تو راویان کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہی مہینے 1 ماہ میں ہی، 1 ماہ کا بچہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے، لیکن سرکار گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مہینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ہلکا چلتے ہیں، تیسرے مہینے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کسی چیز کے سہارے سے چلتے ہوتے ہیں، اور چوتھے مہینے تو آقا بنا کسی سہارے خوب چلتے اور دوڑتے نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنی طرح کہتے ہیں بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا بچہ ہے جو 4 ماہ میں اپنے آپ پر، اپنے قدموں پر چل کر دوڑتا ہو جائے، چلتا ہو جائے، مگر اللہ نے واحد ایک ذات ایسی بنائی ہے جو ہمارے آقا کی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ کی عمر میں تو سرکار ہلکا ہلکا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مکمل پہلا جو جملہ تھا وہ سرکار کے زبان مبارک پر حسین و بلیغ عربی میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحانک لا علم لنا، اللہ تبارک و تعالی سب سے پاک ہیں اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں سارا ذکر اسی کے لیے صبح بھی ہے اور شام بھی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی تعلیم ملی کہ جب بچہ بولتا ہو جائے پہلے کلمہ پڑھا، پہلے پاپا ممی یہ بلوانے کا نہیں، سب سے پہلے کلمے کا حکم، کلمے کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے بچے کی زبان پر لا، یہ پہلا حکم ہے، یہ سنت بھی ہے۔ مگر حضور تو نبی ہے نا، اللہ کے محبوب ہیں، انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں، وہ امی بن کر آئے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں پڑھایا، سارا علم ما کان و ما یکون کا عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، یہی بچپنی کی ایک اور بات بتاؤں، حلیمہ سعدیہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں، ان کی بیٹی فرماتی ہیں کہ جب حضور سو جاتے آقا آرام کرتے تو تھوڑی ہی دیر میں وہ آ کر جگاتی، اٹھ جا اے محبوب، اٹھ جا اے محبوب۔ کیوں اٹھ جا؟ عرض کرتی تیرے سونے سے ہم سب سونے ہو جاتے ہیں، گلیوں کی رونق تیرے آرام کرنے سے چلی جاتی ہے، تو اٹھ جا، باہر آ، تیرے آنے سے گلیوں میں بہار آ جاتی ہے۔ کیوں نہ آئے؟ جن کے آنے سے پوری دنیا میں بہار آئی ہو، تو یقیناً وہ بنو سعد کا قبیلہ کتنا خوش نصیب تھا کہ ان کے یہاں حضور 2 سال رہے۔
تو بچے بھی پورے محلے کے پورے قبیلے کے انتظار میں رہتے کہ آقا کب بیدار ہوں اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہو جائیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ محمد کی برکتوں کی نشانیاں جب میرے گھر میں ظاہر ہونے لگی، ہمارے قبیلے میں ہمارے گاؤں میں بارش نہیں تھی، سوکھا تھا، لوگ پریشان تھے، لیکن جیسے حضور آ گئے، جو بکریاں سوکھی گھاس کھا کر چند قطرے دودھ کے نکالتی تھی، اب حضور کے آتے ہی وہی بکریوں کا دودھ اتنا نکلا کہ برتن کے برتن بھر جانے. بہار آ گئی اور اتنی بہار آئی، اب لوگ سمجھ گئے کیا معاملہ ہے. تو حارث حلیمہ سعدیہ کے شوہر فرماتے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، برکت والا بچہ جو آیا ہے اسی کی برکت ہے. اور اسی لیے پورے قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا، کوئی پریشان ہوتا، تو بچپنے کے عالم میں بھی انہیں معلوم تھا یہ برکت والے ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں، یہ نبی آخر الزمان نبوت کا اعلان تو ان کو نہیں پتا تھا، لیکن حضور کے پاس آتے، حلیمہ سعدیہ کے گھر آتے، جہاں کہیں تکلیف ہوتی حضور کا ہاتھ ملتے ان کو شفا مل جاتی. میرے آقا کے بچپنے کی عالم ہے کہ کوئی بیمار ہوتا، کوئی پریشان ہوتا تو آتے اور ان کے توسل سے دعا کرتے، اللہ ان کو شفا دے دیتا. حضور کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لیتے، ملتے، مولا شفا دے، پانی میں ڈال کے پانی پیتے، اللہ شفا عطا فرمائے. وہی بچپنے کے عالم میں حضرت عباس کو بھیجا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ جاؤ جا کر دیکھو ہمارا پوتا کیسا ہے. سرکار عبدالمطلب نے سرکار کی خبر کے لیے بھیجا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں گیا تو چلتے چلتے زمانہ تھا چلتے جانے کا یا سواریوں سے، شام ہو گئی تھی اور شام کے وقت میں چاند آسمان پر نظر آنے لگا تھا. اور جب میں پہنچا ہوں تو کیا دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چولہے میں ہیں، اور چولہے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے ادھر سے ادھر گھماتے ہیں. مجھے تعجب ہوا یہ ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے ادھر سے ادھر کیا کرتے ہیں. میں نے جب آسمان میں دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ آسمان کا چاند جدھر انگلی جھکتی تھی ادھر جھک جایا کرتا تھا، اس طرف انگلی جاتی چاند اس طرف ہو جاتا تھا. اسی لیے سرکار عالمگیر فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، جھولے کو مہد کہتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور نور والے ہیں تو ان کے کھلونے بھی نور ہیں. آسمان کے چاند بچپن کے عالم میں حضور جیسا اشارہ کرتے وہ ادھر جھکتا نظر آتا، ادھر ڈھلتا نظر آتا. تو یہ دیکھا تھا حضرت عباس نے، تو وہی باتیں بچپنے کی اپنے گھر والوں کو سنا دی. سبحان اللہ. اور گھر والوں کو بتا رہے تھے یہ شان والے آقا ہیں. جب یہ بات آئی تو آقا نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، تو اس پر میری شفاعت حلال ہے. میں اسی لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر بیٹھیں، اور پھر زیادہ دیر نہیں چند دیر ہی صحیح مگر حضور کی شان بیان کریں. جیسے آئے کتاب میں پڑھ کر یا نعت شریف ہی پڑھ کر ہم اپنے گھر میں بھی حضور کا میلاد منائیں، اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دیں، اس کی ترغیب دلائیں کہ گھر گھر حضور کی میلاد کا نعرہ ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوانوں، اللہ نے محبوب کو بھیجا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ ہم نے مومنوں میں تمہیں میں سے تم میں ایک رسول بھیجا. ہم نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ان میں ایک رسول کو بھیج کر. اس آیت طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میلاد کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں اور حضور کی شان بیان کروں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے مومنوں پر احسان کیا. سبحان اللہ. جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، ورنہ جاہل سے جاہل بھی ہوگا مگر جو سنی ہوگا
اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ میلاد کا انکار نہیں کرے، حضور کے آنے کے تذکرے کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، ہم پر احسان ہے کہ ہم ہی میں سے اللہ نے اپنا ایک رسول ہم میں بھیجا، تو جو انکار کرے وہ مومن نہیں۔ یہ بات صاف ہے، یہ ظاہر ہے، ان کے دل ایمان سے خالی، عشق سے خالی، تو وہ جو لوگ اس قدر کی باتیں پھیلائیں ان پر توجہ ہی نہ دو کہ یہ میلاد کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر اپنے دل میں کوئی بات لانے کی ضرورت نہیں کہ ہم جو کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، نہیں، الحمدللہ ہم جو کرتے ہیں وہ سب صحیح، ہاں کچھ باتیں غلط رسموں کے طور پر ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں، جیسے میلاد النبی کے جلوس میں کوئی ناک مبارکہ پر کودتا ہو یا پھر کوئی پٹاخے پھوڑ کر اس قدر کی باتیں کرتا ہو، یہ غلط ہے۔ میلاد اس کا نام نہیں ہے، میلاد وہ ہے کہ جس میں آقا کا ذکر کیا جائے، اور جلوس اسی لیے تو گھمایا جاتا ہے کہ پورے شہر میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے، نعت پڑھتے پڑھتے گھومو، تاکہ پورے شہر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ جلوس کا یہی مطلب ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے جہاں ذکر حبیب کریں گے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس لیے 12ویں کے دن پورے شہر میں گھوم کر پورے شہر کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر دیں، مگر اس میں خرافات ہوگی، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ میلاد منائیں۔ تو مومنوں، اللہ کا ہم پر احسان کہ اس نے ہمارے بیچ اپنا محبوب بھیجا، ایسی شان والا محبوب، ایسی شان والا کہ اسی کے حوالے سے رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول جو ہم نے بھیجے ہیں ان میں بھی، رسولوں میں ہم نے درجے رکھے، سب نبی ایک جیسے ہیں، کسی سے ہم نے بات کی، اللہ کے منهم من کلم اللہ، کسی سے ہم نے بات کی تو کسی کو ہم نے درج و بلند فرما دیا۔ یہ جو درج و بلند ہے وہ حضور کی ذات ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا نبی وہ ہے جو رسولوں سے اعلیٰ، تو اللہ نے شان والا بنا کر محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ کیسی شان والے آقا ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں کہیں بھی آقا کریم جلوہ فرما ہو جائے، یا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے، اس میں کتنی برکتیں پیدا ہوگی۔ ایک دو واقعہ بتاؤں تاکہ عشق تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کو بھوک لگی اور کھانا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی کھانا نہیں تھا، اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ کچھ بھی نہ ہو اور پریشانی کا عالم ہو پھر وہ ادھر ادھر نہ جاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں جاتے، غم ستائے تو حضور کے پاس، بھوک ستائے تو حضور کے پاس، پیاس ستائے تو بھی حضور کے پاس۔ یہ کہتے حضور سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم کہتے یہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو بھی مانگو حضور سے مانگو۔ ابو ہریرہ عرض کرتے آقا بھوک بڑی لگی ہے، کچھ ساتھی بھی ہیں انہیں بھی بھوک لگی ہے اور کھانا کچھ بھی نہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ابو ہریرہ کیا تیرے پاس کچھ کھجوریں ہیں؟ کہاں یا رسول اللہ؟ ایک چھوٹی سی تھیلی، اس میں چند کھجوریں، کتنی کی؟ دو روایتیں الگ الگ، ایک روایت میں 10 کھجور اور ایک روایت میں 20 یا 21 کھجور، اس سے زیادہ نہیں، چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی تھی اور اس میں کھجوریں پڑی۔ آپ فرماتے جاؤ لے کر آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جائے، اور پھر
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک دونوں ہاتھ مبارک اس میں ڈالے اور کھجوروں کو ہاتھ میں لے کر آقا نے گھمایا. سرکار نے دست رحمت سے کھجوروں کو ہلایا, تھوڑی دیر ہلاتے رہے اور پھر آقا کریم ارشاد فرماتے ابو ہریرہ 10 لوگوں کو بلاؤ, دسترخوان بچھاؤ, انہیں بٹھاؤ کھانے کے لیے اور انہیں بھرپیٹ کھجوریں کی. وہ ابو ہریرہ تھے, وہ صحابہ تھے, انہیں معلوم تھا محبوب جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہ جائے گا. وہ یہ نہیں آرگیومنٹ کرتے, یہ نہیں کہتے آقا اس میں تو 10 ہی ہیں, اس میں 20 ہیں, یہ تو ایک ایک کھائیں گے پیٹ نہیں بھرے گا. لیکن وہ عشق کے ایسے تاجدار تھے, ایک بار حضور کہہ دیتے ان کے دلوں میں وہ بات یقین کے ساتھ آ جاتی ہیں. 10 لوگوں کو بلا کر لے کر آتے ہیں اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس میں سے نکالو اور ان کو کھلاؤ. ابو ہریرہ نے ہاتھ ڈالا اور اس میں سے دسترخوان پر ڈال دی. 10 لوگوں نے کھجوریں کھائی. آپ اندازہ لگائیں, ہم اور آپ کبھی کسی حاجی صاحب کو ملنے جاتے ہیں تو 2-3 کھجور کھانے سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے نا. اسی طرح یہ صحابہ تھے اور پھر بھوکا آدمی تو زیادہ کھائے گا. 10 صحابہ نے بھر پیٹ کھجوریں کھائی. پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ان کا پیٹ بھر گیا, کہا اور 10 کو بلاؤ. پھر 10 کو بلایا اور 10 کو بلاؤ. ایسے کرتے کرتے کم و بیش 300 صحابہ نے بھر پیٹ کھجوریں کھائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر کیا ہوا؟ اب سب نے کھجور کھا لی, سب کا پیٹ بھر گیا, سب کی بھوک مٹ گئی. آقا فرماتے ابو ہریرہ سنو, یہ جو تھیلی ہے اس میں آپ اس میں کبھی جھانکنا نہیں, کبھی اس میں دیکھنا نہیں, کبھی ان کھجوروں کو گننا نہیں اور کبھی اس کو الٹا کر کے پوری کھجوریں نکال نہ دینا. اس کو ایسے ہی رکھنا, جب کھانے کا دل کرے, جب مہمان آ جائے, جب بھوکے آ جائے, جب کوئی آپ کے قریب غریب آ جائے, مسافر آ جائے تو اس میں سے نکال کر کھلاتے رہنا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق میں نے کبھی دیکھا نہیں, کبھی الٹا نہ کیا, کبھی گنا نہیں. جب بھی کوئی آقا کہتا مجھے بھوک لگی ہے, میں نکال کر دیتا, وہ بھر پیٹ کھا لیتا. جب بھی کوئی مسافر آتا فوراً کھجور نکال کے کھلا دیتا. جب بھی کوئی حاجت مند آتا میں نکال کر کھلا دیتا. یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا, ظاہری زندگی سے حضور نے پردہ فرمایا. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا, 2.5 سال آپ امیر المومنین رہے, پھر آپ نے پردہ فرمایا, پھر بھی یہ اس میں کھجوریں موجود تھی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا, 10 سال آپ نے امامت کا فریضہ انجام دیا, پھر بھی اس میں اتنی ہی کھجوریں تھی. لوگوں کو کھاتا گیا, لوگوں کو کھلاتا گیا, جب بھی کوئی آتا کھلاتا گیا. یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں بھی میرے پاس یہ تھیلی موجود رہی اور فرماتے وہ تھیلی میں ہمیشہ اپنی کمر میں باندھ کے رکھتا تھا تاکہ جہاں کوئی بھوکا ملے کھلا دیا کرتا تھا, جہاں کوئی حاجت مند ملے کھلا دیا کرتا تھا. اس لیے کہ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کھلاتے رہنا اور میں کھلاتا جاتا تھا. فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی, اسی بھاگ دوڑ میں, اسی ہما ہمی میں کہیں یہ تھیلی مجھ سے گر گئی اور پھر مجھے نہ ملی. ارشاد فرماتے ہیں میں نے کم و بیش 2.5 کوئنٹل جتنی کھجوریں اس میں سے لوگوں کو کھلائی تھی اور اس میں اتنی ہی موجود بھی تھی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عید میلاد النبی, زندہ باد. کبھی بھی اس میں سے کھجوریں کم نہیں ہوئی. یعنی کم و بیش آپ نے 15 سال تک اس میں سے کھجور نکال کر لوگوں کو کھلاتے. یہ میرے آقا کی شان. دستے مبارک جو لگ گیا ہے تو اللہ نے اس میں اتنی برکت دی. صحابہ کا عقیدہ تھا اگر یہ تھیلی قیامت تک رہتی اس میں قیامت تک برکت رہتی. یہ آقا نے کہہ دیا اس میں سے کم نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ مولا نے اسے پھر گرا دیا. وہ رب کی حکمت ہے. اور میرے آقا کے دستے مبارک کی بات آئی. اور ایک بات عرض کروں, تبوک کی وادی کی طرف جنگ کے لیے صحابہ نکلے. سوکھا پڑا تھا اس وقت بھی, بارش نہیں ہوتی تھی, اور ایسے عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جنگ کے لیے گئے ہیں. بہت پریشانی کا عالم تھا. تبوک کا قریب تھی تبوک کی وادی,
کہ تبوک کی پہاڑیوں کے قریب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پانی ختم ہو گیا، جیسے ہی پانی ختم ہوا صحابہ حضور کے پاس، آقا پانی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، اور پھر ہمیں نماز کے لیے وضو بھی بنانا ہے۔ سرکار فرماتے جاؤ تلاش کرو ان وادیوں میں کہیں پانی مل جائے۔ صحابہ جاتے، ادھر دو صحابہ ادھر دو صحابہ۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ایک مشق ہم کو چھوٹا سا چشمہ ملا، جس کو گجراتی میں جھرنا کہتے ہیں، وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ ایک چشمہ ایسا ملا کہ اس کا پانی تو اور زیادہ سوکھا ہوا، یعنی یہ جوتے کے چشمے بوٹ کی جو دوری ہوتی ہے اس کے برابر پانی ہلکا ہلکا نکلتا تھا۔ لیکن وہ صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا کم ہے، ابھی حضور آئیں گے برکت والا، انہوں نے اس کے قریب مٹی لگائی اور پھر حضور کو بلانے کے لیے آقا ایک چشمہ ملا مگر اس میں بہت کم پانی، یعنی ایک ایک قطرہ جیسا گرتا ہے، بہت ہلکے سے پانی جمع ہوتا ہے۔ صحابہ نے جمع کرنے کے بعد دیکھا کہ حضور کے ہاتھ مبارک اس میں شامل ہو جائیں، بھیگ جائیں، اتنا جمع ہوا۔ آقا کریم تشریف لائے، حضور نے اپنا دست مبارک لا، ہاتھ دھوئے، حضور نے پھر چہرے انور کو دھویا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود پیا، اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو سرکار بلاتے ہیں، حیا للفلاح حیا للماء المبارکہ، کہ صحابہ آؤ اور برکت والے پانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ آئے، پیتے گئے، حضور کے ہاتھ مبارک سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے، صحابہ پیتے گئے۔ کچھ صحابہ نے وضو کیا، کچھ صحابہ نے غسل کیا، اپنے مشکی سے بھر لیے، سارے برتن بھر لیے، اپنی سواریوں کو پلایا، سب کو پلایا، سیراب ہو گئے۔ آقا کریم حضرت معاذ کو ہی کہتے، اے معاذ سنو، اللہ تیری عمر میں برکت دے، تو زندہ رہے تو دیکھنا یہ تبوک کا پورا علاقہ جو آج تو سوکھے کی وجہ سے سوکھا سوکھا نظر آتا ہے، بارش نہ ہونے کی بنیاد پر، لیکن اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو سرسبز و شاداب فرما دے گا۔ یہ پورا علاقہ ہریالی والا ہوگا، پورے علاقے میں کبھی بھی پھر اب سوکھا نہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، پہلے تو وہ ریگستان تھا، لیکن جب سے حضور نے کہہ دیا تب سے لے کر آج تک تبوک کا علاقہ پورا ہریالی والا۔ آج بھی پورے عرب میں تبوک سے سبزیاں جاتی ہیں، آج بھی وہاں برکتیں ہیں۔ 1400 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی کو برکت ملی، اللہ نے اس پورے شہر میں ہی پورے علاقے کو سرسبز و شاداب فرما دیا۔ یہ میرے آقا کی شان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، یہ شان والا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ ایسی شان والا نبی جن کے معجزات کو سنتے جاؤ تو طلب اور بڑھتی جائے، لیکن صرف پروگرام میں سن کر بس نہیں۔ میں آپ کی اصلاح یہ بھی کروں کہ حضور کی سیرت پڑھنے سے عشق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ چاہتے کہ عشق رسول مضبوط ہو جائے؟ بولو، چاہتے ہیں تو حضور کی سیرت پڑھو۔ ہم لوگ اخبار پڑھتے ہیں روزانہ، دنیا کی خبر رکھنی چاہیے، لیکن جب میلاد کا مہینہ آئے تو یہ سیرت طیبہ اور سیرت کے حوالے سے کتاب لے کر بیٹھ کر اپنے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے، اس میں سے کچھ بتانا چاہیے کہ حضور کا بچپنا کیسے گزرا، حضور کی جوانی کیسے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور پھر حضور کی شان کیا ہے۔ گجراتی میں بھی اب تو سیرت رسول کی کتابیں موجود، ہم عاشق نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے؟ میگزین پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کیوں نہ سیرت کی کتاب اپنے گھر میں سجا کر پھر اس کو پڑھا بھی جائے۔ زیادہ نہیں، اگر 15 منٹ بھی روز پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر پڑھنے کے بعد میں عشق رسول کی بنیاد پر کہتا ہوں وہ چاشنی ملے گی، وہ لذت ملے گی کہ پھر آپ 15 منٹ نہیں سوچیں گے
کب میں آگے بڑھوں اور حضور کی شان جانتا چلا جاؤں. وہ شان ہی ایسی پیاری ہے, وہ شان ہی ایسی نرالی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار ایمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے چند لمحے بتا کر بات مکمل کروں, کیونکہ وقت مجھے وقت ہونے کا ملا تھا اور وہ ہونے آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. حضور کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا, اور آقا کے آنے کے بعد الحمدللہ دنیا کا حال وہ ہو گیا ہے کہ آج پوری دنیا میں حضور کا صدقہ بڑھ رہا ہے. حضور کے آنے سے پہلے انسانیت دم توڑ چکی, انسانیت جیسا کچھ ماحول ہی نہیں تھا. ہوتا ہے نا کبھی کہ کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے تو کہتا ہے جانور جیسی کیا حرکت کرتے ہو, انسانیت کے طور پر تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب کوئی اپنے بچے کو مارتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ارے یار جانور کی طرح نہ کرو. انسانیت کے طور پر جب کوئی اپنے غلام پر, کوئی اپنے نوکر پر زبردستی کرتا ہے تو دوسرا دیکھنے والا کہتا ہے انسانیت کے طور پر اس کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر آج دنیا میں لوگ انسانوں کو مار کر انسانیت کا درس دینے بھی نکلے, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن سنو یہ انسانیت کا درس اگر دنیا میں کسی نے دیا ہے, انسانوں کو آزادی دلائی ہے, وہ حضور کی ذات ہے. ورنہ پہلے دنیا میں منڈیاں لگتی تھیں, آج بھی لگتی ہے نا منڈیاں, اس میں جانور بکتے ہیں, اس میں سبزیاں بکتی ہے. منڈیوں میں اس زمانے میں ان منڈیوں میں جانوروں کے ساتھ انسان بھی بکتے ہیں. لوگ انسان کو خریدتے. کبھی کسی کے ساتھ جنگ ہوئی, اسے مار دیا, اس کے بچے چھوٹے ہیں انہیں غلام بنا لیا جاتا اور پھر انہیں بیچ دیا جاتا. پھر وہ بکتا ہی جاتا ایک کے بعد دوسرے کے پاس, پھر اس کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ غلامی میں رہتی. پوری انسانیت کا یہ ماحول تھا کہ جو مالدار تھے وہ مالدار تھے, جو غریب تھے وہ غریب تھے, جو غلام تھے وہ غلام تھے. مگر انہی غلامی کو اگر آزادی کا پروانہ ملا ہے تو حضور کی آمد کی بنیاد پر ہے. سرکار آئے ہیں اور لوگوں کو آزادی کا پروانہ ملنا شروع ہوا. لوگ میلاد کی بات کرتے ہیں, میلاد سے کیا فائدہ, دونوں باتیں اس میں آ جائیں گی. آپ نے سنی بھی ہوگی روایت, لیکن پھر تازہ کر رہے. جب حضور کی جلوہ گری ہوئی, سبیبہ ابو لہب کی لونڈی, سرکار کا چچا ہوتا ہے, مگر اس گھڑی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. پھر وہ دشمن بن گیا. جب نبوت کا اعلان کیا تو سبیبہ نے آ کر کے کہا تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے کہہ دیا جا میں نے تجھے خوشی پر آزاد. اب اندازہ لگا کہ حضور آئے ہیں تو سب سے پہلے غلاموں کو آزادی کی سند عطا فرمائے, اور پھر اس کے بعد ابو لہب ہمیشہ دشمن رہا, چچا ہونے کے باوجود تکلیفیں دیتا رہا, یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں پوری سورہ نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب, تباہ ہو جائے ابو لہب, اور وہ تباہ ہو ہی گیا. مگر پھر بھی حضرت عباس نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا, تیرے ساتھ دشمنی رسول میں تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا. کہا برا حال ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, ہر پیر کو, پیر کے دن حضور کی پیدائش ہوئی ہے, ہر پیر کو اس گھڑی ایک گھڑی آتی ہے کہ جس میں میری انگلی میں ایک رس جیسا ہوتا ہے, جس انگلی کے اشارے سے میں نے حضور کی میلاد کے وقت اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, بھتیجا سمجھ کر بس اسے چوس لیتا ہوں, راحت مل جاتی. پتہ یہ چلا میلاد منانے سے, میلاد کے لیے جو کوشش کریں, جو میلاد منائیں, اگر کافر بھی ہے اللہ اس کو بھی راحت دیتا, دشمن رسول کو بھی, تو پھر غلاموں کو کتنا مل جائے, غلاموں کو کتنے نعمتیں ملے گی. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار کی بات, میلاد ضرور منائیں اور خوب منائیں, گھروں کو محلوں کو روشن کریں, اس کے ساتھ ایک روشنی دل میں بھی پیدا.
ایک چراغ دل میں بھی جلائیں عشق کا، اور ایسا جلائیں کہ عشق رسول کی بنیاد پر ہماری زندگی میں کوئی بد عملی پیدا نہ۔ عاشق کبھی معشوق کے خلاف نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ آقا جب آئے ہیں تو آتے ہی سجدے میں سر رکھا ہے۔ صبح صادق کی گھڑی ہے، رب حمل امتی کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا حضور کو سجدے بہت پسند ہے۔ تو پھر ہم مومن ہو کر، غلام مصطفیٰ ہو کر فرض نمازوں کے سجدے اگر چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالی راضی نہ ہوگا، نہ حضور راضی ہوگا۔ اس لیے میلاد بھی منائیں گے، ہر روز میلاد کی محفل میں آئیں، لیکن ہماری فجر جانے نہ پائے، اس کا خیال بھی کریں، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ میلاد اسی کا نام ہے کہ عاشق ہر وقت اپنے آقا کی غلامی میں رہتا ہے اور آقا کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر عمل کرتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر، ٹھنڈی میں بیٹھ کر اپنے گھروں سے نکل کر آنا، یہ بھی آقا کی رضا کے لیے ہے۔ ایسے ہی ٹھنڈی میں جلدی اٹھ کر کے وضو بنا کر اللہ کے گھر جانا، یہ بھی آقا کی رضا کے لیے۔ ٹھنڈی کے موسم میں لوگ پانی سے وضو کرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن حضور کو معلوم ہے میرے غلاموں کو تکلیف ہوگی، حضور جانتے ہیں کٹھن ہوگا، تو آقا نے اس کا ثواب بھی بڑھا دیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کٹھن موقعوں پر، اور اس کے راوی کوئی اور نہیں جنہیں جنت کا دنیا میں مزدہ ملا، جنہوں نے حضور کے ہاتھوں 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا، جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں، وہ عثمان ذو النورین ٹھنڈی کے موقع پر ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے، اور پھر مدینے پاک کی ٹھنڈی ہمارے یہاں سے زیادہ ہوتی ہے، آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ غلام نے کہا حضور میں اسے گرم کر کے لا دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے حضور سے سنا ہے کہ سبحان اللہ، فرماتے میں نے آقا سے سنا ہے کہ کٹھن موقعوں پر جو بھی کامل وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے گا۔ وہ تو جنتی ہو کر یہ عمل کرے، 2 بار جنت خریدا ہو، ان کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، مگر پھر بھی ان کا یہ عمل ہے۔ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم جنتی، کوئی سند نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم نمازیں چھوڑ دیں۔ پھر لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو اور نماز چھوڑ دے۔ ہم ان کو موقع ہی کیوں دیں؟ ہم میلاد بھی منائیں گے، نماز کے ساتھ منائیں، ہماری نمازیں نہ جائیں، کوئی نماز قضا نہ ہو، جلوس میں بھی جائیں میلاد النبی کے دن، پورے گاؤں میں بھلے گھومیں، لیکن جب وقت ظہر آئے اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ۔ یہ بھی تو میلاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تو یہی ہے کہ آپ کا ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو پھر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہ بنے نماز پڑھ کر؟ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور ابھی تو فجر کی جماعت دیر سے ہوتی ہے، تقریباً 6:30 بجے، یعنی کسی بھی آدمی کی آنکھ کھل جائے اسے پریشانی نہ ہو اٹھنے میں۔ اس لیے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار ایمان، جب اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ بن مانگے محبوب عطا فرمایا، بن مانگے محبوب دیا، اتنا بڑا احسان کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت بھی ہوگی جو تیرے آخر زمانے میں کہ وہ گناہ تو کرے گی، لیکن جب وہ توبہ کرے گی تو اللہ تو اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور پھر معافی نہ کرے گا اسے اپنا محبوب بنا لے، اور وہی نہیں بلکہ سچی توبہ ہوگی تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اے اللہ مجھے وہ امت دے دے
تو جناب موسیٰ کو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کلیم یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، میں نے محبوب کو دے دی، وہ امت مانگ رہے ہیں مولا ایک ایسی بھی امت ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو صدقہ دے گی اور صدقہ خود کھائے گی۔ پہلے کے زمانے میں قانون الگ تھا، صدقہ دیتے تھے تو صدقہ انسان کو نہیں دیتے تھے، وہ جنگل و بیابان میں دے جانوروں کو کھلا دیا تھا۔ اے مولا مجھے وہ امت دے دی۔ مولا نے فرمایا کہ اے کریم میں نے یہ امت کو محبوب کو عطا کر، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اس طرح بہت ساری صفات محبوب کی امت کی موسیٰ علیہ السلام تورات میں پڑھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اور اللہ کہتا رہا میں نے محبوب کو دے دی، محبوب کو دے دی۔ پھر آخر میں کہتے مولا وہ امت مجھے نہیں دے سکتا تو اتنا کر دے کہ مجھے اس امت میں شامل فرما۔ اب مجھے اس امت میں پیدا کر دیا۔ اندازہ لگائیں وہ کلیم ہو کر تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ نبی ہو کر طور پر جا کر خدا سے بات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کہتے مولا مجھے وہ امت دے، وہ تو نہیں، وہ تو محبوب کو دے دی، پھر وہ محبوب کی امت میں مجھے کر دے۔ اتنا بڑا منصب اللہ نے ہم کو دیا، ہم کوئی معمولی نہیں، بہت شان والے ایمان والا کہہ کر اللہ نے قرآن میں ہم کو یاد کرنا، باقی کی امتوں کو ان کے نام سے بنی اسرائیل کہہ کر ان کے ناموں سے پکارا اور ہمیں ایمان کے لقب سے پکارا۔ تو اے ایمان والوں پھر اس لقب کی لاج بھی رکھی جائے۔ ایمان والا کبھی نماز سے دور نہیں جاتا، ایمان والا کبھی بے عمل نہیں بنتا، جس زبان سے حضور پر درود پڑھیں گے اسی زبان سے کبھی گالی نہ نکلے۔ یہ میلاد ہے۔ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے بزرگ فرماتے ہیں 1000 بار مشک اور گلاب سے اپنی زبانوں کو پاک کرنے کے بعد ہم اپنی زبان پر نام محمد لائے، پھر یہ گندی گالیاں جھوٹ ان سب زبانوں پر لا کر گانے اور پھر اس زبان سے درود بھی پڑھا جائے، سلام بھی پڑھی جائے، ایسا نہ کرے بلکہ پاکیزہ زندگی کو اختیار کرے۔ میلاد آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے صدقے حضور کی سیرت کو سن کر ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں ایک بہار پیدا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے ایمان، کل انشاءاللہ تعالی حضور کی زندگی اور ہماری زندگی اسی کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج اس پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ میلاد النبی کا مبارک مہینہ ہے تو اپنے گھروں میں بھی محفل میلاد منائیں، ایک ماحول پیدا کریں، بھلے ہم پورے محلے کو جمع نہ کریں، اپنی اولادوں کو بٹھا دیں اور ان کے دلوں میں عشق کے جذبے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نن بچوں کو ساتھ بیٹھ کر جب ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، انہی بچوں کو لے کر اگر عشق کی بات ہوگی تو وہ پھر کبھی بھی بڑا ہو کر کے گستاخ نہ بن سکے گا، نہ دنیا اس کو راہ راست سے بھٹکا سکے گی۔ ان کے دلوں میں عشق پیدا کرو، اور عشق پیدا کیسے ہوگا؟ خود بیٹھ کر حضور کی میلاد منا کر۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔